ہوں آپ کی اپنی سمیر عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیر عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ آج میں جلدی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، دوڑی میں آئی کیونکہ بلی کی نیوز ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بلی مجھے بہت پسند ہے۔ ہوا یوں کہ الجیریا ایک ملک ہے اور الجزائر اسے کہتے ہیں اردو میں، اور وہاں پر ایک مسجد میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک بلی تراویح پڑھانے والے امام کے کندھے پر جا کر بیٹھ گئی، پھر ان امام کو اس نے بوسہ دیا اور پھر خود ہی وہ اتر گئی۔ مجھے یہ واقعہ بڑا پسند آیا کیونکہ میرا ابھی جو براؤنی ہے، جو میری بلی ہے وائٹ، جو اکثر میرے ولاگز میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اکثر جانماز میں جو ہے نا وہ سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ آئی تھنک میرے ایک ولاگ میں میں نے اس کا وہ کلپ آپ کو پیش بھی کیا تھا۔ تو براؤنی اکثر نماز پڑھتے ہوئے یہی کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے کاٹتا ہے یا کوئی بھی شرارت کرتا ہے تو بڑا اچھا سا یہ بلیوں کی عادت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو کیٹ لور ہیں یا جو بلیاں پالتے ہیں ان کو یہ بات اچھے سے پتا ہوگی۔ اچھا، یہ جو ایک خاص ویڈیو ہے جس میں الجزائر کے جو امام ہیں ان کے کندھے پر یہ بلی، بڑی کیوٹ سی بلی ہے، چڑھ جاتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اب یہ سجدے میں جانے والے ہیں، تو وہ اس سے پہلے ہی ان کو بوسہ دیتی ہے اور وہ ان کے کندھے سے اتر جاتی ہے چپ چاپ۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ پورے سوشل میڈیا میں، پورے دنیا میں وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلی کس طرح نیچے سے ان کے کندھے پر چڑھ رہی ہے باقاعدہ، اور جو امام صاحب ہیں وہ قرات کر رہے ہیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ کچھ بلی جو ہے وہ مجھ پہ چڑھ رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی قرات جو ہے وہ جاری رکھی۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہی کہ جو امام صاحب ہے وہ بھی بلی کے ساتھ شفقت سے پیش آئے نماز کے دوران ہی۔ انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی، لیکن شفقت کا برتاؤ جو ہے ان کا بلی کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو ویسے تو آبویسلی آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ ہی چکے ہوں گے، لیکن کیونکہ میں اس ہی خاص ویڈیو کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور پھر میں آپ کو بہت ہی مختصراً بلی کے بارے میں ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور اس رومر کے بارے میں بھی بتاؤں گی جس میں یہ افواہ اڑائی گئی ہے کہ کیا یہ بلی جن تھی۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں آگے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ جی جناب، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، بڑی انٹرسٹنگ یہ ویڈیو تھی، دلچسپ تھی، ہیومینٹی تھی اس ویڈیو میں، انسانیت تھی۔ مجھے بہت پسند آئی یہ ویڈیو۔ امام مسجد نے بلی کو کچھ نہیں کہا، اسے جھڑکا نہیں، اور بلی نے ان کو پیار کیا، اور ان کے رکوع میں جانے سے پہلے وہ نیچے واپس اتر گئی۔ ایک واقعہ ہے، اور میں صرف اس واقعے کا جو مفہوم ہے وہی بتا سکوں گی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک بلی جو ہے وہ ان کے دامن میں بیٹھ گئی تھی، اور انہوں نے بجائے یہ کہ اس بلی کو سوتے سے اٹھاتے، جب انہوں نے نماز پڑھ چکے تھے تو انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ کاٹ لیا تھا، اور وہ بلی سوتی رہ گئی تھی، اس کو سوتا چھوڑ کے پھر وہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے اس کو اٹھانا اور ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ اسلامی شعار ہے۔ یہ واقعہ آبویسلی عموماً تمام مسلمانوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہماری آڈینس میں بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کی اطلاع کے لیے میں انہیں بتا دوں۔ اور جو مسلمان جو ہیں وہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اسلام کو پوری طریقے سے فالو کر رہے ہوں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نان مسلمز جو مسلمان نہیں ہیں وہ جانوروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان بھی ہیں جو جانوروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس سے مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو خاص اسپیسیفک واقعہ ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ واقعہ الجزائر کے شمال میں، نارتھ میں پیش آیا ہے۔ دراصل یہ ایک مسجد ہے برج بو عریریج کے علاقے میں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق، جو کہ مشہور صحابی تھے، یعنی کہ صحابی اسے کہتے ہیں اسلام میں، جو ہمارے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہوں تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد ان کے نام پہ ہے،
اور امام شیخ ولید محساس نام ہے ان اچھے اخلاق والے امام کا جن کے کندھے پر بلی چڑھ گئی۔ کروڑوں افراد اس ویڈیو کو اب تک دیکھ چکے ہیں اور یہ امام صاحب ان لوگوں کو بہت پسند آئے، اور ان لوگوں میں جو ان امام صاحب کے فین ہو گئے ہیں تو ان لوگوں میں ہر مذہب کے، ہر عمر کے، ہر نسل کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، دنیا کے ہر حصے سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو بھی عزت و تکریم والی شہرت دے، ورنہ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں تو نہ یہ دائمی ہوتی ہیں نہ میچور ہوتی ہیں، اور یہ جو آج کل کے فینز ہیں یہ آپ کو بتا بھی نہیں سکیں گے، جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ یہ آپ کو پسند کیوں کرتے ہیں، ان کو آپ کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کی مخلصی پر تو بعد میں انسان کوئی بھی انگلی اٹھائے، لیکن یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے یا کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، دونوں کو سیریس لینے کا دور بالکل نہیں ہے اب۔ تو الجزائر کے مسجد کے جو یہ امام ہیں، مجھے ان کی وہ میچورٹی بہت پسند آئی، وہ اس تمام ایک رات میں ملنے والی شہرت سے ہوا میں غبارے کی طرح پھول نہیں گئے، انہوں نے نہ غرور کیا اور بلکہ انہوں نے کسی بھی میڈیا کو کوئی بھی بیان بھی اس بارے میں دینا پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی معمولی سا واقعہ ہے، اور میرے خیال میں وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لینے کے لیے کرتا ہے، جب اس کو راتوں رات شہرت دے دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اوقات میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، تو جناب اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، اور کبھی ایسی انہونی ہو جائے کہ آپ کو راتوں رات کوئی دولت مل جائے یا شہرت مل جائے تو بس سمجھ لیں کہ یہ آپ کے امتحان کا وقت ہے، آپ اسے باہر نہیں ہو جانا ہے۔ تکبر اور غرور کو اپنے اندر جگہ نہیں بنانے دینا ہے، عاجزی سے رہنا ہے، ہمبلنس سے رہنا ہے۔ الجزائر کے یہ جو امام ہیں انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے اپنے ہی فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ بلی اچانک آ کر کندھے پر بیٹھ گئی تھی، اسے ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی، میری کوشش تھی کہ وہ ایسے ہی سکون سے بیٹھی رہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اس لیے دی ہے کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی کچھ نہ کچھ برائی ڈھونڈ رہے ہیں، حد ہے، کیونکہ امام صاحب جب نماز پڑھنے کا پروسیس جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کا ایک ایکشن جو ہے وہ سٹل کر یہ کہہ کر جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا اور نیگیٹیوٹی کے لیے کہ جیسے یہ تردد کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے امام صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے بلی کو ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ بلی پرسکون رہے۔ انہوں نے آگے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا مذہب اسلام جانوروں کے ساتھ بھی پیار اور نرمی کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ اس واقعے کے بعد ذرائع ابلاغ میں کسی سے بھی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی بھی مزید بات کریں گے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بے ساختہ تھا اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جس پر بیان دیا جائے۔ ان کے اس سٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ اب آبویسلی وہ مشہور ہو چکے ہیں تو ہر میڈیا جو ہے وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہ اس بارے میں بتائیں۔ انہوں نے یہ بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا میں میرے نام سے بیان جاری کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ امام شیخ ولید محساس کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ایک الجزائری شہری ہیں، مشرقی الجزائر کی ریاست برج بو عریریج کی مسجد ابو بکر صدیق میں ایک قاری ہیں۔ وہ اس مسجد میں نہ صرف امام ہیں بلکہ ایک اچھی قرأت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اچھے قاری ہیں۔ وہ اپنے حسن قرأت کے بارے میں ایک بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں، لوگ ان کی قرأت کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کی اس خوش الہانی کی وجہ سے، یعنی کہ یہ جس اچھے انداز سے پسند کیے جانے والے انداز میں جو قرأت کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور کر دیا کہ یہ جو بلی تھی یہ دراصل ایک جن تھی جو کہ ان کی اس خوبصورت قرأت کے طریقے پر فدا ہے۔ اب کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، ان تمام رازوں کا ادراک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، لیکن ہاں ہم نے یہ معجزے دیکھے ہیں کہ اشرف المخلوقات حضرت انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند اور حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کروڑوں حضرات نے، کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا اور اسے اپنے اپنے طور پر لیا۔ جو پازیٹیو لوگ تھے تو انہوں نے اس کو پازیٹیوٹی کی نظر سے ہی دیکھا اور اس سے کچھ نہ کچھ اچھا اخذ کر کے سیکھ حاصل کی۔ مغربی میڈیا نے بھی اس ویڈیو کو خوب کوریج دی اور خود الجیریا کی جو ریلیجیس منسٹری ہے، جسے وزارت مذہبی امور بھی کہتے ہیں،
तो रिलीजियस मिनिस्ट्री ने इस वीडियो की अनयूजुअल एप्रिसिएशन पर, गैर मामूली पजीराई पर इमाम साहब को एजाज से नवाजा है। ये एजाज भी अलजायर के माशरे में बिल्ली के साथ या किसी भी जानवर के साथ अच्छे सलूक की इम्पोर्टेंस की अक्कासी करता है, यानी कि ये इस माशरे में कितना ज़रूरी है कि अगर आप उस माशरे का फ़र्द होते हुए किसी जानवर के साथ हुस्न सलूक करते हैं और वहाँ पर आपको इस पर इनाम मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस माशरे में, उन मुसलमानों में जानवरों के साथ अच्छे सलूक को कितनी अहमियत दी जाती है। इंसानों और बिल्लियों के ताल्लुक के हवाले से आज की साइंस ने एक बड़ी दिलचस्प बात दरियाफ्त की है। आज की साइंसी तहकीक ये कहती है कि जब एक बिल्ली इंसान के पास आती है, इंसान उसे छूता है, प्यार करता है, तो जो बिल्ली के जो बाल हैं, जो उसमें जो रेशा है, उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो इंसानी डिप्रेशन को दूर करता है। ये जो बैक्टीरिया है, ये खास बैक्टीरिया इंसान की उदासी दूर करता है और इंसान की जहनी हालत पर सेहत बख्श असरात मुरतब करता है। तो जनाब, मैं तो हूँ कैट लवर, तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्ली से उनसियत रखिए और बिल्ली को अपने साथ मानूस कीजिए और यूं मायूसियों से दूर रहें। चलिए जी, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी आपके साथ किसी नई वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम, बाय बाय।